مکمل ناول ستمگر میرا صنم قسط نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہو تو اچھے رسپانس دینا بالکل مت بھولیے گا پلیز۔ جیسے ارسلان بھانپتے لب دبائے مسکرایا، وہ ایک کام خدا نے کیا ہے یار، مجھے تو خوشی ہوئی اگر بھابھی کو تجھ تک لانے کا وسیلہ میں بنتا۔ تو سچ میں بدل رہا ہے یار، ارسلان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر نگاہیں چراتے وہ پہلو بدل گیا۔ یہ تو سنسان ہے، یہاں کیسے ہو سکتی ہیں بھابھی؟ جنگل کے بیچوں بیچ نہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی رکتے ہی ارسلان نے کندھے اچکائے تھے۔ جبران اس کی نگاہیں اس فارم ہاؤس پر ٹکی تھیں۔ دل کی دھڑکن یکدم سے بڑھی تھی، آنکھوں میں بے بسی نہیں محبت بول رہی تھی، جسے ارسلان بھانپتے لب دباتے مسکرایا۔ یہ تو سنسان ہے، یہاں کیسے ہو سکتی ہیں بھابھی؟ جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی رکتے ہی ارسلان نے کندھے اچکاتے کہا۔ جبران کی نگاہیں اس فارم ہاؤس پر ٹکی تھی، دل کی دھڑکن یکدم سے بڑھی تھی، وہ کیسے اسے بھول سکتا تھا، راحیل رضوی کے اس اپارٹمنٹ کو، جسے سالگرہ پر کچھ سال پہلے ملک شجاع نے بطور تحفہ دیا تھا، مگر یہ کافی عرصے سے ویران ہی پڑا تھا، اور اب در در کی خاک چھانتے وہ اس آخری ٹھکانے پر پہنچا تھا۔ وہ یہی ہے، میں جانتا ہوں، تم جاؤ میں خود آ جاؤں گا، سرد لہجے میں کہتا وہ گاڑی سے اترا۔ ارسلان نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ سنی انسنی کرتے گیٹ کی بجائے دیوار کی طرف بڑھا۔ ایک نگاہ ہاتھ میں پہنی واچ پر ڈالے وہ سر کو نفی میں ہلاتے اس کے حکم کے مطابق اب واپسی کے لیے مڑا تھا۔ جبران اس کا بہت اچھا دوست تھا اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ حالات نے اسے بدل ضرور دیا تھا، مگر ارسلان کے لیے وہ آج بھی وہی پہلے والا جبران تھا۔ جب ہی تو اس کے لیے وہ اپنی ٹکٹ کینسل کروا کر کچھ ماہ مزید یہیں رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ دیوار سے پھلانگتے وہ اندر کودا۔ چوکیدار کرسی پر بے ہوشوں کی طرح سویا پڑا تھا، جس پر غسیلی نگاہ ڈالتے وہ دانت پیستے اندر کی طرف بڑھا۔ گردن کو ہاتھ سے مسلتے وہ اندر جانے کا کوئی راستہ ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک کھلی کھڑکی سے وہ اندر بآسانی داخل ہوا تھا۔ 4 سے 5 کمروں پر محیط اس اپارٹمنٹ کا پر دائرانہ نگاہوں کا سے جائزہ لینے کے بعد وہ بند دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا اور جبران رضوی لمحوں میں سمجھ گیا اندر کون ہو سکتا ہے۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ کچن کی طرف گیا، چابیوں کا گچھا لیتے وہ دوبارہ سے اسی روم کی طرف آیا اور بنا تاخیر کے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ جس تیزی سے اندر داخل ہوا تھا، اتنی ہی تیزی سے اس کے پیر پتھرا سے گئے۔ ساکت بت کی مانند بے حس و حرکت کھڑا وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ دل کی بڑھتی دھڑکنیں آج کچھ اور ہی پیغام دے رہی تھیں۔ بیڈ پر کمفرٹر میں دبکی مبرا ہاشم شاہ جبران رضوی کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ بے چین دل کو جیسے اسے دیکھتے ہی راحت ملی تھی۔ دروازے کو اندر سے لاک کرتے وہ دبے قدموں سے چلتا بیڈ کی جانب بڑھا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہاتھ کی پشت سے گال کو سہلایا۔ کچھ تو خاص ہے تم میں مبرا ہاشم شاہ، جو یہ دل تمہیں دیکھتے ہی دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ ان کی آنکھوں کو تمہیں دیکھنے میں راحت میسر آ جاتی ہے۔ تمہارا معصوم چہرہ دماغ پر کسی نشے کی طرح چھا چکا ہے۔ میرے تم نے پاگل کر دیا ہے مجھے، بے خودی کی کیفیت میں بڑبڑاتے بے حد شدت سے جھکتے اپنے سلگتے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے تھے۔ جذبات و احساسات ایسے حاوی ہونے لگے تھے کہ ان لمحات میں مبرا سے دور جانا اسے مشکل ترین امر لگا۔ ویک اپ مائی سلیپنگ بیوٹی، دونوں ہاتھ تکیے پر دائیں بائیں جمائے وہ اس کے کان کے قریب گھستے مخمور لہجے میں بولتے، کان کی لو کو ہونٹوں سے چھونے لگا۔ اپنے اوپر وزن اور کسی کی گہری نگاہوں کے تپش پر وہ نیند میں بھی بے چین ہوئی تھی۔ نیند سے بھرے سیاہ چھیل سی آنکھیں واقعی تو سامنے ہی جبران رضوی مدہوش نگاہوں سے اس اپسرا کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو وہ ٹھٹکی، میری غلطی تھی جو تمہیں خود سے باندھ کر بھی آزاد رکھا۔ تمہاری یہ دوری کس قدر عذاب جان ہے، اگر تم جان لو تو کبھی یوں مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ اس کے دائیں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر عقیدت سے لب رکھتے اب کی بار بھیگے نینوں سے کہا، جبران پلیز، خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہتی جیسے وہ تصدیق چاہتی تھی۔ مبرا ہاشم شاہ کی میٹھی آواز اس ضدی خودسر مغرور انسان کے دل میں کسی تیر کی طرح چبھی تھی۔ برسوں بعد وہ دل آباد ہوتا محسوس ہو رہا تھا، جو کبھی یوں ہی کسی کے نام سے دھڑکتا تھا۔ تم کیوں چلی آئی مجھے چھوڑ کر؟ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا معصوم حسین چہرہ بھرتے وہ دیوانوں کی طرح شکایت کرنے لگا۔ مبرا دھڑکتے دل سے اس حسین مرد کو دیکھ رہی تھی، جس کی وجاہت اسے نظریں چرانے پر مجبور کر رہی۔
ایک وہی تو حلال رشتہ بچا تھا اس کے پاس، مگر وہ بھی کہاں اس کے پاس تھا۔ دل پھر سے بدگمان ہوا تھا۔ آپ تو 2 دن سے گھر نہیں لوٹے، میں ایسے کیسے زندگی گزاروں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی معصوم سی شکایت ادا ہوئی، جس پر جبران کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ میرا نہ آنا برا لگا، جانے کیوں، مگر وہ اظہار محبت چاہتا تھا۔ دل کس قدر خوش فہم ہوتا جا رہا تھا، وہ خود اپنی بے اختیاری اور بے قراری پر حیران تھا۔ احساسات اس کے بس سے باہر ہو چکے تھے۔ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی وجہ سے وہ گھر میرا ہے۔ اگر آپ ہی نہ ہوں گے تو میرا وہاں کیا کام؟ مقابل کی آنچ دیتی نظروں سے نظریں چراتے ڈھکے چھپے انداز میں اقرار کیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں جبران رضوی کا وجود اس کے لیے محور حیات بنتا جا رہا تھا۔ وہ اچھا تھا یا برا، مگر اس کا شوہر تھا، اس کی کل کائنات۔ اس وقت وہ صحیح غلط کے مفروضے سے کافی دور ہو چکی تھی۔ محبت کا بادل اسے پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اس کا محرم آج اسے عقیدت سے دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی نظروں میں صرف اور صرف احترام تھا، محبت تھی، اور عشق بھی شاید۔ آپ چھوڑ دیں گے مجھے؟ دوسری شادی کر رہے ہیں آپ؟ یکلخت نگراہیں چراہے اس کے بے قرار ہونٹوں پر ہتھیلی لگاتے بے بسی اور دکھ سے کہا گیا، جس پر جبران کا انگ انگ سرشار سا ہوا۔ تبھی ہتھیلی چومتے اس نے ہاتھ ہونٹوں سے ہٹایا۔ کون کافر تمہیں چھوڑ کر خوش رہ سکتا ہے؟ اندھیروں کے بعد میری زندگی کی واحد روشنی بن کر آئی ہو تم، اور آج تمہیں کھونے کا یہ احساس جو مجھے پل پل مارتا آ رہا ہے، اسے میں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ تمہارے حق میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ یہ جبران رضوی کا وعدہ ہے تم سے۔ اس کی خوشبو کو خود میں سمیٹتے و عقیدت سے پیشانی چومتے اس کے ہر خوف خدشے کو مٹاتا اسے خوابوں کی حسین دنیا میں لے گیا، جہاں کوئی غم کوئی دکھ باقی نہیں تھا۔ گہری سیاہ رات کے بادل، خوشگوار بادل چھٹ کر اب سورج کی کرنوں کو زمین پر بکھیرنے میں مدد کر رہے تھے۔ ہر سو چڑیوں کی چہچہاہٹ ایک سکون سا تھا۔ صبح کی اس تازہ روشنی میں بال خشک کرتے اپنے عکس کو آئینے میں دیکھتی وہ شرمائی۔ گال گلال ہوئے تھے، سلیقے سے دوپٹہ دونوں شانوں پر پھیلایا اور پھر روم سے باہر نکل آئی۔ کبرا اسے کچن میں آتا دیکھ مسکرا کر سلام کرتے چائے بنانے لگی کہ الجھ کر اس کے حسین سراپے پر نگاہ ڈالی۔ سرخ خوبصورت جوڑے میں چہرے پر ڈھوئروں خوشی سمیٹے وہ کل والی روئی روئی ببرا ہاشم تو نہیں لگی تھی اسے۔ ماشاء اللہ، ایسی ہی رہا کرے بیبی جی، بڑی پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ میں ساختہ ہی اس کی تعریف کی جس پر وہ جھیپ سی گئی تھی۔ میں چائے بنا لیتی ہوں، آپ اپنے روم میں جائیں، نرمی سے کہتے وہ دودھ نکالنے لگی۔ کبرا نے کچھ الجھ کر سر اسبات میں ہلا دیا، جبکہ اسے نظر انداز کرتے وہ چائے بنانے دوبارہ سے کمرے میں گئی، جہاں شرٹ لیس سا بیڈ پر بیٹھا وہ شو لیس باندھ رہا تھا۔ ٹرے تھامے دروازے کے بیچ کھڑی وہ اسے یوں تیار ہوتا دیکھ کانپی تھی۔ دل میں ساختہ ہی ڈر سا گیا تھا۔ جب اس نے نگاہیں اٹھاتے سامنے دیکھا تو نظریں پلٹنا ہی بھول گئی۔ تیزی سے اٹھتے وہ اس کے نزدیک گیا، ٹرے تھامے اسے سینے سے لگایا، وہ جو کچھ غلط خیالات ہی سوچ رہی تھی۔ جبران کی رات والی روپ پر تھوڑا خوف ہوا۔ کہاں چلی گئی تھی؟ آئندہ میرے اٹھنے سے پہلے تم کہیں نہیں جا سکتی، جنون خیز لہجے میں کہتے پیشانی کو ہونٹوں سے چھوا تو وہ جھرجھری لیتے دور ہونے لگی، جس پر جبران نے اسے پہلے سے بھی زیادہ سختی سے دبوچا۔ جبران، میں یہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتی وہ نرمی سے اسے یقین دلانے لگی۔ مجھے کبھی بھی زندگی میں کوئی خوشی میسر نہیں ہوئی، اب یہ دل تمہارے نام سے دھڑکنا سیکھ چکا ہے۔ اگر تم دور گئی تو میرا پاگل پن تمہیں مشکل میں ڈال دے گا۔ وہ اسے واضح لفظوں میں وارن کر رہا تھا، جبکہ مبرا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ وعدہ کریں مجھ سے آپ آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کریں گے؟ ایک خوف سا تھا جو مبرا کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا، جس پر جبران نے مسکرا کر ان قاتل نگاہوں کو ہونٹوں سے چھوا۔ میں تو کل رات ہی اپنے خدا سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آج کے بعد میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنے والا، نرمی سے مسکرا کر کہتے وہ مبرا کے خوف کو زائل کر گیا۔ چائے پی لو، ناشتہ تو آپ آج گھر پر ہی ہوگا، پرسوچ انداز میں سوچتے مسکرا کر کہتا مبرا کو چونکا گیا۔ صبح کے 8 بجے تک وہ دونوں حویلی کے دروازے پر کھڑے تھے۔ مبرا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے جبران مضبوط قدموں سمیت چلتے اندر داخل ہوا۔ پوری حویلی میں خاصی گہما گہمی سی تھی۔ صبح ہی صبح ملازمین وغیرہ تیاریوں میں مشغول تھے۔ کل ملک حویلی کے چھوٹے بیٹے کا نکاح تھا۔ دور کے رشتہ داروں کے لیے کمرے کل رات ہی صفائی کے بعد کھول دیے گئے تھے۔
آج دن تک سبھی کی آمد متوقع تھی۔ گاؤں کی رسم کے مطابق نکاح کے بعد دولہا اور دلہن کو گاڑی میں خصوصی رسومات کے لیے ایک ڈیرے پر لے جایا جاتا تھا، جہاں پر شادی شدہ جوڑے کو خوب دعاؤں کے ساتھ ساتھ سب کی طرف سے سلامی پیش کی جاتی تھی۔ گاؤں میں یہ رسم ہر چھوٹے بڑے گھر کے بچوں کی ادا ہوا کرتی تھی، تاکہ لوگ چھوٹے بڑے کے تفرقے کو بھلا کر ایک نوعیت کی خوشیاں منا سکیں۔ اب بھی سفید رنگ کی کرولا کو خوب سجایا جا رہا، کمکموں اور روشنیوں سے حویلی کی بیرونی در و دیوار کا نقشہ ہی بدل چکا تھا، اور اب ایسی ہی تیاری اندرونی جانب سے کی جانی تھی۔ چھوٹے سرکار شمسو نے چونک کر دروازے کے بیچ کھڑے جبران اور اس کے ساتھ کھڑی مبرا کو دیکھا۔ بی بی جی کو کمرے میں لے جاؤ۔ سامنے سے آتی ملازمہ کو دیکھ اس نے نرمی سے حکم دیا، جس پر ملازمہ نے سر اسبات میں ہلایا۔ مبرا چپ چاپ اس کے پیچھے چلتی اپنے کمرے میں جاتے ہی دروازہ اندر سے لاک کر گئی۔ مشل نے کاٹدار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اچھے سے اس کا گلا دبا کر جان سے مار دیتی، اور وہ ایسا کر بھی دیتی اگر اچانک موبائل فون پر کسی کی کال نہ آتی۔ اس نے چونک کر اسکرین کی طرف دیکھا، جہاں پر چکمگاتا نام دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف خود بخود ہی مسکراہٹ رقصہ ہوئی۔ جبران ملک خاموشی سے اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھا رہا۔ راحیل کی حالت تو وہ کافی بگاڑ چکا تھا، جسے سب کے سامنے ایکسیڈنٹ کا بہانہ بنانا پڑا تھا۔ ملک شجاع اپنے بیٹے کی اس قدر خاموشی پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ وہ اتنا تو جانتے تھے کہ جبران اگر خاموش تھا تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، مگر کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے؟ سسر جی سے بات کریں، کل میری شادی ہے اور میں کوئی بھی کڑواہٹ اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے بلاول چودھری اور اس کے سارے دوست آج کی رات ہمارے ڈیرے پر مدعو کر دیں۔ مختصر لفظوں میں انہیں اجازت دیتا وہ شجاع ملک کو خوشی سے چونکا گیا تھا، جو بیٹے سے کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر جبران بنا سنتے ہی وہاں سے اٹھ گیا۔ ایک طویل سانس فضا کے سپرد کرتے اپنے پہلے ہاتھ پر سیڑھیوں کے ساتھ بنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ دل خود ہی پرسکون ہوتا چلا گیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ جبران کی جھکی پلکوں کو دیکھ اس نے اپنی کلائی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بڑے انہماک سے اس کی سفید کلائی پر پھر پھر کر سرخ و سفید چوڑیاں ڈال رہا تھا۔ کسی اہم کام سے جا رہا ہوں، آتے ہوئے شاید دیر ہو جائے گی، تم سو جانا۔ ایک نگاہ مسکرا کر اس پر ڈالی جو کچھ بجھی بجھی سی تھی۔ کھانا وہ ایک ساتھ کھا چکے تھے۔ آپ لاریب کے بھائی سے ملنے جا رہے ہیں نا؟ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ سیاہ نگاہوں میں ڈھیروں سوال سمیٹے بولی، تمہیں کس نے بتایا؟ بیڈ سے 4 چوڑیاں اٹھاتے ترتیب سے برابر کرتے اس کی کلائی دوبارہ سے تھامی، جس پر مبرا نے ناک سکیڑا۔ آپ آرمی میں تھے پہلے؟ اس کے اگلے سوال پر جبران کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ اب کی بار ایک سرد سانس فضا کے سپرد کرتے پھر سے اسے دیکھا۔ تمہیں یہ سب باتیں کون بتا رہا ہے؟ لہجے میں سرد مہری سمیٹے سرد پن سے پوچھا، جس پر مبرا نے نگاہیں چرائیں۔ آپ بہت کچھ چھپا رہے ہیں مجھے سب کچھ جاننا ہے، سب کچھ۔ اس کے کان کے قریب ہوتے اپنی بات پر زور دیا، وقت آنے پر سب بتا دوں گا۔ نرمی سے اس کا گال تھپکتے پیشانی پر بوسہ دیے وہ اٹھا، پرفیوم خود پر لگاتے اپنے کسی دوست کو ٹیکسٹ کیا اور پھر سیاہ شال کندھوں پر ڈالے وہ باہر نکلا۔ مجھے سب کچھ جانا ہے جبران، اور چاندنی کی بابت بھی۔ بند دروازے کو دیکھتی وہ زیر لب بڑبڑائی، بہت بہت مبارک ہو ملک صاحب، آخر کار ہم ایک ہو ہی گئے۔ چودھری اور راجپوت چوہان جو کہ ملک اور چودھریوں کو پھر سے جوڑنے کے لیے کافی کوششیں کر چکے تھے۔ ملک جبران اور راحیل کو دیکھتے مسکرا کر کہتے جبران کے گلے لگے۔ اس کے بعد راحیل بھی خوش دلی سے ان سے ملا۔ وہ پورے علاقے کے گاؤں کے سب سے معزز لوگوں میں سے ایک تھے، جن کی عزت ہر کوئی کرتا تھا۔ آئے راجہ صاحب بیٹھیے، نشست کی جانب اشارہ کرتے جبران نے خوش دلی سے کہا، جس پر راجپوت سوہان وہاں بیٹھے۔ چودھری بلاول انہیں آنے تک ابھی نہیں آئے؟ سوالیہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ کوٹھے پر لڑکوں کے ٹولوں نے کافی ماحول بنا رکھا تھا، ہلا گلا اور ناچ گانا عروج پر تھا۔ وہیں کچھ بڑے اور معزز لوگ ایک جانب کرسیوں پر برجمان تھے۔ چودھری بلاول کی آمد پر خوب ہلا گلا ہوا تھا۔ راحیل باقاعدہ اپنے سالے کے استقبال کے لیے باہر تک گیا تھا، جبکہ اس کے برعکس جبران وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں خاموش طوفان تھا جو بہت کچھ یاد کرنے والا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو جیجا جی، دلکش
مسکراہٹ سجائے چوہدری بلاول باہیں پھیلائے جبران کو دیکھ کر بولا، آپ کو بھی مبارک ہونے والے سالے صاحب۔ زہرخند مسکان لبوں پر سجائے وہ ایک دم سے جگہ سے اٹھا۔ اس کے گلے ملنے پر پرجوش سے لہجے میں وہاں موجود ہر شخص اس نئے ملن پر خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو بلاول۔ کندھا تھپکتے اسے اپنی کرسی پر بڑی خوشی سے بٹھایا۔ بھی تو صرف کرسی ہی دی ہے، تو نے بہت جلد تجھے اپنے قدموں میں نہ جھکایا تو میرا نام بھی چوہدری بلاول نہیں۔ پرسوچ سے انداز میں سوچتا وہ ٹانگ ہلاتے مسکرایا۔ وہیں پاس کھڑے جبران کے حسین ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ امڑی۔ اپنے ایک بار پھر سے موبائل بلنک ہونے پر اسکرین پر ارسلان کا نام دیکھ کر کال کٹ کر دی۔ پرسوچ سے انداز میں سوچتا وہ ٹانگ ہلاتے مسکرایا۔ وہیں کھڑے جبران کے حسین ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ امڑی۔ اس نے ایک بار پھر سے موبائل بلنک ہونے پر اسکرین پر ارسلان کا نام دیکھ کر کال کر دی۔ بڑی خوش نصیب تھی یہ چوہدری بیٹی۔ اگر آج چاند بھی زندہ ہوتی تو کہاں جبران اسے شادی کرتا؟ بند دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے چند الفاظ جن میں مبرہ ہاشم شاہ کے قدم روک دیے۔ جبران کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ باہر نکلی تھی، اور اس کی ایک اہم وجہ چاندنی کا راز جاننا ہی تھا۔ اور اب اپنے کانوں سے یہ سب سنتے وہ چونک کر رکی۔ سیاہ آنکھیں خوف سے پھیلائے آگے پیچھے دیکھا۔ مشل تو تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے مائکے کا کہہ کر گئی تھی کہ اس کی بہن کی شادی تھی اور وہ دلہن والوں کی طرف سے شامل ہونے والی تھی۔ اس لیے بھی مبرہ کا ڈر کم تھا، اور یہ سچ مبرہ ہاشم شاہ کے سینے پر کسی پتھر کی طرح بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ ارے پھر کیا ہوا؟ وہ شاید کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، مگر مبرہ یہ سب سن ہی نہیں پائی تھی۔ درد سے تڑپتے دل کے ساتھ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کو بھاگی تھی۔ ارے بیٹا کیا ہوا آپ کو؟ وہ جیسے روتے ہوئے باہر کو بھاگ رہی تھی۔ فرحت بھی کی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ ایک دم سے مڑتے بھی کی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ چاندنی کا کمرہ کون سا ہے بھی؟ مضبوط لہجے میں پوچھتی وہ انہیں چونکا گئی۔ بیٹا ہوش میں تو ہیں آپ، وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ میں جانا چاہتی ہوں، بس صرف ایک بار۔ گالوں پر گرتے آنسوؤں کو بھی دردی سے صاف کرتے کہا، جس پر فرحت بھی ایک گہری سانس بھرتے رہ گئی۔ کون ہے؟ منہ پر پانی پڑنے کے سبب وہ ایک دم سے بڑبڑا کر اٹھا تھا۔ خوفزدہ نگاہوں سے آگے پیچھے دیکھا، مگر اندھیرے کے سبب کچھ بھی نہیں دیکھ پایا۔ اسے اپنے ہاتھ بندھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ چھوڑو، کون ہے؟ ہمت ہے تو سامنے آ۔ بہت زیادہ نشہ کرنے کے سبب چوہدری بلاول، جو اپنے ملازم کے سنگ رات کے 1 بجے ڈیرے سے واپسی کے لیے نکلا تھا، اب خود کو کسی کمرے میں گھٹا گھٹا سا محسوس کرتے اس کا سانس سینے میں دب سا گیا۔ چھوڑو میرے ہاتھ۔ پشت پر باندھتے ہاتھوں کی وجہ سے اسے درد کی ٹیسیں سی محسوس ہوئی، جس کے سبب وہ وحشت زدہ سا چلایا۔ ارے سالے جی، اتنی بھی کیا جلدی ہے سامنے سے دیکھنے کی؟ کانوں کے قریب ملک جبران رضوی کی بھاری آواز میں خراہٹ پر وہ چیختے لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہونے لگا، مگر اچانک اسے احساس ہوا جیسے اس کے گلے میں کوئی پھندا سا اٹکا ہوا ہو۔ جبران، میرے بھائی، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ خوفزدہ نگاہوں سے اطراف میں دیکھتا وہ تھر تھر آتے ہوئے لہجے میں بولا، جب کمرے کی لائٹ ایک دم سے روشن ہوئی۔ شاید تم بھول رہے ہو آج کے دن کو چوہدری بلاول، مگر میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، آج سے 1 سال پہلے بھی اس کمرے میں کوئی پھانسی لگا تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی کے جلتے ہی جبران کی سرد آواز پر وہ بری طرح سے اپنی موت کو سامنے دیکھ کر کانپا تھا۔ پاگلوں کی طرح سر کو نفی میں ہلایا، کیونکہ اس کمرے کو وہ پہچان چکا تھا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج وہی یاد تازہ کی جائے۔ بس آج اسی خوشی میں اس کمرے میں تم کو لٹکایا جائے گا، مطلب سولی چڑھایا جائے گا۔ ہاتھ میں موجود رسی کو مضبوطی سے پکڑتے وہ چاکلیٹ براؤن نگاہوں میں نفرت کا جہان سمیٹے خرایا تھا۔ آنکھوں میں جلتے شرارے تھے۔ نہیں مما، مجھے معاف کر دو جبران، اتنی آسان موت تو نہیں ملے گی تجھے۔ ایک دم سے رسی ڈھیلی کرتے اپنے ہاتھ قمیض کی جیب میں ڈالا، اور پھر ایک شیشی نکالتے وہ بھاری قدموں سے اس کی جانب بڑھا۔ میری چاندنی کو چھونے کی گستاخی کی تھی نا تو نے؟ تجھے کیا لگا میں تیری طرح نامرد ہوں جو تجھے یوں ہی چھوڑ دے گا؟ تو نے صرف میری چاندنی کو میلا کرنا چاہا تھا۔ دیکھ، میں نے تیری بہن کو کئی مہینے اپنی رکھیل بنایا۔ جانتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ میرے سوا کئیوں کی رکھیل بنی ہے۔
اور ایسی عورتوں کے ساتھ شادی نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف تیرے کیے کی چھوٹی سی سزا تھی، کیونکہ وہ گھٹیا عورت تیرے اس ناپاک جرم کو جانتی تھی، اور پھر بھی بھری محفل میں جھوٹ بولا اس نے۔ دانت پر دانت جمائے وہ گراتے ہوئے لہجے میں بولتا، کوئی وحشی ہی معلوم ہو رہا تھا۔ بلاول کی پینٹ خوف سے گیلی ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے واسطے۔ وہ روتا بلکتا خوف و دہشت سے بول رہا تھا، مگر اس کا گڑ گڑانا، معافیا مانگنا سب کچھ رائے گا تھا۔ جبران اس کے لیے اس کے بے حد قریب رکا، اور پھر ایک دم سے ہاتھ میں تھامی شیشے کی بوتل اس کے منہ پر انڈیلی۔ پورا کمرہ چوہدری بلاول کی خوفناک اور کربناک چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ اس کی چیخیں قیامت خیز منظر برپا کر رہی تھیں، اور یہی چیخیں جبران رضوی کو سکون پہنچانے کا سبب بن رہی تھیں۔ ہاتھ میں تھامی رسی کو مضبوطی سے لپیٹے وہ اب دروازے کی سمت قدم اٹھاتے۔ اس کے ہر اٹھتے قدم پر پنکھے سے لٹکتی رسی اونچی ہوتی جا رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چوہدری بلاول رسی کے ساتھ لٹکا اب کسی پر کٹے پرندے کی مانند پھڑ پھڑاتے دم توڑ گیا۔ اس کی آخری سانسوں کے ساتھ ہی جبران کی جلتی آنکھوں میں سکون اترا، جب ایک دم سے دھاڑ سے دروازہ کھلا۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا، جہاں بت بنی کھڑی مبرا خوف سے کانپتی چوہدری بلاول کو دیکھتے اب جبران کو دیکھنے لگی۔ اس کا سفید چہرہ لمحوں میں نیلا پڑا تھا۔ بے یقینی سے اسے دیکھتے وہ پیچھے کو قدم اٹھانے لگی۔ مبرا جان، کہاں جا رہی ہو؟ رکو۔ جبران اسے یوں خود سے خوفزدہ ہوتے بھاگتا دیکھ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح لپکا۔ اونچی آواز میں اسے پکارنے لگا۔ باہر کھڑے اس کے آدمی کمرے کی طرف بھاگے۔ وہی جبران رضوی حویلی کے کھلے دروازے سے پاگلوں کی طرح بھاگتی اپنی بیوی کے پیچھے بھاگا تھا۔ مبرا، کیا ہوا؟ کہاں جا رہی تھی تم؟ ہاں، کہا تھا نا مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ اس کے تیزی سے ہاتھ سے پکڑتے اپنی جانب کھینچتے وہ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا حسین چہرہ بھرتے دیوانوں کی طرح چھوتے کہہ رہا تھا۔ مبرا کا دل اس کے خوف سے بے تحاشا تیزی سے دھڑکا تھا۔ اب مت جانا مجھے، ٹھیک ہے، ورنہ میں مر جاؤں گا، شدت سے سینے میں بھینچتے وہ پاگلوں کی طرح کہہ رہا تھا، جبکہ مبرا دکھتے دماغ سے اس کی گرفت میں مچلی۔ چھوڑو مجھے، تم قاتل ہو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ اس کے سینے پر مکے برساتی وہ ایسے چلا رہی تھی جیسے وہ کسی غیر مرد کی گرفت میں ہو۔ ششت، میں قاتل نہیں ہوں۔ تم نے جو سب دیکھا وہ سب جھوٹ ہے۔ ہاں چلو گھر چلتے ہیں، میں سب سمجھاتا ہوں تمہیں۔ پیشانی پر بوسہ دیتے وہ اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ اب کی بار نرمی سے بولا، مجھے نہیں جانا کہیں بھی، چھوڑو مجھے۔ مبرا روتے ہوئے چلائی تھی، چپ، ایک دم چپ۔ جبران نے لہو برساتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مبرا ہاشم شاہ اس کا جنون بن چکی تھی، اب اسے اپنا دیوانہ بنا کر وہ کیسے جان چھڑا رہی تھی۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ سیاہ بھیگے نین کٹوروں سے اسے دیکھتے سختی سے کہا، رہنا تو تمہیں میری دنیا میں ہی ہے مسز ملک، پھر چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہیں۔ ایک دم تیش کے عالم میں اس کے بالوں کی جڑوں کو مٹھی میں بھرتے وہ اس کا چہرہ اپنے قریب تر کرتے سرسراتے ہوئے انداز میں جنون و شدت سے بھرے لہجے میں بولا۔ مبرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی دوڑی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا دفاع کرتی جبران نے بڑی مہارت سے اس کی مخصوص رگ دبائی، جس کے بعد وہ بے ہوشی سے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ شدت بھرے انداز میں اسے اپنی باہوں میں بھیجتے وہ واپسی کے لیے مڑا تھا۔ آنکھوں کے آگے مسلسل اندھیرا چھایا ہوا تھا، ذہن میں کچھ واقعات تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ اپنے کمفرٹر کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے دبوچا، بند پلکوں میں جنبش سی ہوئی۔ اندھیرے میں خون سے لت پت بھرا ہوا وجود اب اس کی جانب بڑھ رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ماتھے پر بل نمایاں ہونے پر وہ حیرت سے آگے بڑھتی چلی گئی، جب وہ شخص بھی ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ اس کا عکس واضح ہوتے ہی مبرا چیختے ہوئے آنکھیں کھول گئی، گہرے سانس بھرتے اپنے اطراف میں دیکھا تو اپنے قریب جھکے جبران کو دیکھ کر وہ بے ساختہ ہی چیخی تھی، جس کے ماتھے پر ناگوار سے بل ابھرے۔ گڈ مارننگ جانم، نرمی سے اس کے رخسار کو سہلاتے محبت سے کہتے۔ جیسے ہی جھکا وہ پھدک کر اس سے دور ہوئی تھی۔ ہراساں نگاہوں سے آگے پیچھے دیکھا، ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ تم مجھے کہاں لائے ہو؟ خوف سے اس کمرے کو دیکھتے وہ ڈر سے پوچھنے لگی، جس پر جبران نے ٹیبل پر پڑی ناشتے کی ٹرے اٹھائی۔ یہ میرا اور تمہارا خوابوں کا گھر ہے، جہاں میری جان کو کوئی مجھ سے دور نہیں لے جا پائے گا، شدت بھرے انداز میں کہتے وہ اس کی کلائی سے تھامے اپنی سمت کھینچ گیا۔
جانتی ہو کتنا گھبرا گیا تھا میں، ساری رات جاگتے گزاری ہے، کیوں تنگ کرتی ہو مجھے؟ تھوڑی کو نرمی سے سہلاتے وہ شدت بھرے انداز میں پوچھتا مبرا کو گھبراہٹ میں ڈال گیا۔ چلو پہلے کچھ کھا لو، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ سینڈوچ اس کی جانب بڑھاتے وہ مسکرا کر نثار ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا۔ مبرا نے سر کو نفی میں ہلایا، مگر جبران کے چہرے کے پتھریلے تاثرات دیکھ چاروں نہ چار منہ کھولا، جس پر مسکرا کر اسے کھلانے لگا۔ تم نے کیوں مارا اسے؟ ٹیشو سے اس کے ہونٹ صاف کرتے جبران مبرا کی بھیگی آواز پر ایک دم سے سرد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، ہاتھ ایک پل کو رکا اور پھر نرمی سے اس کے ہونٹ صاف کرتے ٹیشو بن میں پھینکا۔ میں نے اسے کیوں مارا یہ جاننا تمہارے لیے اہم نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری سوچوں کو محور صرف اور صرف میں ہونا چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے محبت سے کہتے جھکتے گال کا بوسہ لیا۔ مبرا نے گلے میں اٹکتے آنسوؤں کو بمشکل سے نکلا تھا۔ تھوڑی دیر مزید اس کے پاس رہنے کے بعد وہ اسے روم میں بند کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ملک صاحب لگتا ہے ڈولی پہنچ آئی ہے۔ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا ارسلان نے شیشے سے آگے کھڑے فل ٹھاٹ سے تیار ہوتے جبران ملک کو دیکھتے ٹونٹ کیا، جس نے آئینے سے ہی مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر پرفیوم کی بوتل اٹھا کر اپنے اوپر اچھے سے چھڑکی۔ آنے دو، بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب ملک جبران رضوی دو دو بیویوں والا کہلایا جائے گا۔ مسکرا کر ارسلان کے ناراضگی سے سوجے منہ کو دیکھ کر اسے مزید چھیڑا۔ مجھے سچ میں اندازہ نہیں تھا کہ تمہارا ٹیسٹ اتنا برا ہو سکتا ہے۔ ناک چڑھاتے کہتے وہ سر جھٹک گیا۔ رکو تو، نکاح کے بعد جانا۔ ارسلان کو ناراضگی میں وہاں سے جاتا دیکھ جبران نے اسے مزے سے چھیڑا، جس پر وہ سر کو تعصب سے جھٹکتا وہاں سے نکل گیا۔ جس کے جاتے ہی جبران کے چہرے پر پہلے جیسی سرد مہری دھر آئی تھی۔ ملازم کے بلانے پر وہ شاہانہ انداز میں چلتا اپنے کمرے سے نکل کر نیچے کی جانب نکل گیا، جہاں لاریب چودھری کو پردوں کی دوسری جانب بٹھایا جا رہا تھا۔ سیاہ شیروانی میں سجا وہ شہزادوں کی آن بان والا جیسے ہی سیڑھیاں عبور کرتے نیچے آیا، ہر فرد نگاہیں ٹکائے اسے مسرت سے دیکھتا رہ گیا۔ ملک شجاع نے نم آنکھوں سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا، جو ان سے کب سے ناراض ہو چکا تھا، مگر آج اسے اس روپ میں دیکھ کر ان کا دل بھر آیا تھا۔ لڑکوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی تو گھونگھٹ کی اوٹ سے نگاہیں اٹھائے اسے دیکھتے ہی لاریب ایک بار پھر سے اس پر فدا ہوئی تھی۔ لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ امٹی۔ جبران نے ایک نگاہ دور پریشان سے کھڑے ملک راحیل پر ڈالی، جس کی رنگت یہ واضح کر رہی تھی کہ ضرور کچھ ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ جبران ان تک جاتا، راحیل فون کان سے لگائے باہر نکل گئے۔ چودھری صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے شانے تھپکے۔ سالے جی کہاں ہیں سسر جی؟ دکھ نہیں رہے؟ اطراف میں نگاہیں دوڑاتے وہ چودھری بلاول کو نہ پاتے حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ چودھری جلال نے گلا کھنکھارا، وہ راستے میں ہی ہے، آتا ہی ہوگا، نکاح شروع کرتے ہیں، کافی وقت ہو چکا ہے۔ مسکرا کر اسے ٹالا، کیونکہ وہ خود نہیں جانتے تھے کہ کل رات سے بلاول کہاں تھا۔ آئے گا کیسے بڈھے، اسے تو میں نے کل رات ہی سلا دیا۔ راستے میں وہ منہ میں بڑبڑاتے وہ سیٹی کی دھن پر ایک ادا سے چلتا اپنے صوفے پر مخصوص نشست پر بیٹھا۔ لاریب ولد چودھری جلال، آپ کا نکاح جبران رضوی ولد ملک شجاع سے 10 لاکھ روپے بعوض سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ ایک منٹ مولوی صاحب، اس سے پہلے کہ لاریب قبول ہے کہہ جبران کی بھاری آواز پر سبھی چونکے، حیرت سے مڑتے اس جانب دیکھا۔ بیٹا کیا ہوا؟ چودھری صاحب نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سسر جی، میری زمین کے کاغذات نہیں دیے آپ نے؟ شیو کھجاتے اس نے یاد دہانی کروائی تو چودھری صاحب نے پہلو بتلا اور پھر چاروں ناچار زمین کے کاغذات اپنے منشی سے لیتے اس کے حوالے کیے۔ یہ ہوئی نا بات، چلو مولوی شروع ہو جاؤ۔ کاغذات دیکھتے وہ بلند آواز میں بولا تو چودھری نے شکر کا گہرا سانس بھرا۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پاتے ہی سبھی مبارکباد دینے کو اٹھے، جب ایک دم سے پورے ہال میں چودھری بلاول کی آواز گونجی۔ چاندنی بے گناہ، اس نے مجھے کبھی نہیں بلایا، بلکہ وہ تو مجھ سے دور بھاگتی تھی۔ میں خود اس کے کمرے میں گیا تھا کیونکہ میری نیت اس پر خراب تھی۔ یہ بات مشل اور لاریب بھی جانتی تھی، انہوں نے ہی مجھے اس کے کمرے میں بھیجا تھا۔ پورے ہال میں گونجتی بلاول کی آواز پر لوگوں میں چیو گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ لوگ منہ پر ہاتھ رکھے ایک طرف نصب پڑی سی LED پر
نظر آتے چوہدری بلاول کو دیکھ کر اس کے انکشاف پر تھنک رہ گئے۔ ملک شجاع اور راحیل ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہی لارب جو تھوڑی دیر پہلے ہی مسکرا رہی تھی، اب ایک جھٹکے سے گھونگھٹ بناتے اسکرین کی طرف دیکھتے اپنا گلا تر کیا۔ میرے باپ کو بھی بعد میں حقیقت معلوم ہو گئی تھی، مگر میں نے سارا الزام چاندنی پر ڈال دیا۔ میری بہن مشل نے بھی جھوٹی گواہی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ چاندنی گنہگار ہے۔ پورا گاؤں اسے برقرار کہنے لگا اور اسی وجہ سے اس نے اپنی شادی سے ایک رات پہلے خودکشی کر لی۔ روتے ہوئے کہتے وہ مزید کچھ کہنے والا تھا جب اسکرین پھر سے تاریک ہوئی تھی۔ ان سب لوگوں پر بھرے مجمع پر ایک نگاہ ڈالتے وہ اب 2 قدم پیچھے ہوتے سیڑھیوں پر رکا۔ تم سب خود کو انسان کہلوانے کے لائق نہیں ہو۔ چاندنی اسی گاؤں میں پلی بڑھی۔ کیا تم سب میں سے کسی نے اسے کچھ برا کرتے دیکھا؟ کیا عورت کی آبرو لٹ جانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اسے ورغلایا ہے؟ کیا کوئی مرد زبردستی کسی عورت کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا؟ ملک جبران رضوی کی بھاری آواز میں اس قدر دکھ و درد تھا کہ پورا گاؤں حتیٰ کہ وہاں آئے معزز شخصیات بھی سر جھکا گئے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہوں جہاں چوہدری بلاول جیسے ناپاک مردوں کی وجہ سے پاک مردوں کو سزائیں سہنی پڑتی ہیں، اور جہاں کچھ عورتوں کی وجہ سے پاک باز عورتوں کو اپنے آپ کو پھانسی دے کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ ایک مدت کے بعد وہ آج جبران رضوی بن چکا تھا۔ آج بھری محفل میں کھڑا وہ بالکل وہی ملک جبران رضوی دکھائی دے رہا تھا جسے دیکھنے کو لوگوں کی آنکھیں ترس گئی تھیں۔ ملک راحیل نے شرم ساری سے کندھے جھکا لیے تھے۔ چاندنی کوئی غیر نہیں، ان کے چچا کی بیٹی تھی جس کی پاک دامنی جانتے ہوئے بھی وہ جھٹلا گئے تھے، اور آج ان کے حصے میں خسارہ لکھ دیا گیا تھا کیونکہ ان کی بیوی انہیں طلاق کے کاغذات بھیج کر اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ خدا نے ان کی عزت پر ایسا کاری وار کیا تھا کہ جس معصوم کو وہ اپنی بدنامی کا باعث سمجھتے رہے، آج وہی لڑکی اس دنیا سے جانے کے باوجود بھی ان کی بچی کچی عزت سمیٹ چکی تھی۔ عورت کے بہت پہلو ہوتے ہیں۔ اگر وہ نیک و پاک باز ہو تو اسے دنیا کی کوئی آسائش، کوئی حسن، کوئی طاقت بھی اپنے مرد سے غافل نہیں کر سکتی۔ اور جو عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر غلط راہ پر چل پڑتی ہیں، ان کے لیے خدا کی لعنت اور عذاب دوزخ رکھا گیا ہے۔ میں ملک جبران رضوی اپنے پورے ہوش و حواس میں آج سب کی موجودگی میں لارب جلال چوہدری کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ لارب کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ چوہدری جلال تو ساکت بت کی مانند اپنی بہادری کو یوں اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ اولاد اگر نیک اور صالح ہو تو ماں باپ کے لیے راحت کا سامان ہوتی ہے، اور اگر ماں باپ کی اولاد کے غلط ہونے پر اسے سزا دینے کی بجائے اپنی پردہ پوشی کرے تو وہی اولاد ماں باپ کے لیے زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہے۔ محفل تمام ہوئی تھی۔ کوئی ایک دوسرے کی نظروں میں شرمندہ تھا۔ چوہدری بلاول کو وہی سزا دی گئی جو بے قصور ہوتے ہوئے بھی ملک صابر حسین کی بیٹی چاندنی کو ملی۔ اگر کوئی مجھے چوہدری بلاول کے قتل کی سزا دینا چاہتا ہے تو میں تیار ہوں۔ پوری محفل پر ایک نگاہ دوڑاتے اس نے بلند آواز میں کہا تھا۔ لوگ خاموشی سے سر جھکا گئے تھے۔ سرپنچ وغیرہ کی خاموشی میں وہ اب جواب پا چکا تھا۔ تبھینی قدموں سے پلٹتے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ ایک ایک کرتے لوگ گھروں کو واپس ہو لیے تھے۔ لارب چوہدری اپنے باپ کے ہاتھ کو تھامے اپنے اوپر اٹھتی نفرت بھری نگاہوں کو برداشت کرتی گاڑی کی طرف بڑھی، مگر ڈرائیور نے نفرت سے انہیں دیکھا اور پھر پیدل ہی نکل گیا۔ لارب باپ کو گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ کرنے لگی۔ آگے کا سفر اس کے لیے بے حد کٹھن ثابت ہونے والا تھا۔ گاڑی ایک طویل سفر کے بعد دروازے پر رکی۔ تھکے ہارے قدموں سے وہ دلہن کے عروسی لباس میں باہر نکلی۔ پچھلی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے اپنے بابا کو پکارا جن کا سر بے جان ہوتے اس کے ہاتھ میں گرا تھا۔ بابا! ان کے بے جان سر کو اونچا کرتے وہ وحشت زدہ سے چلائی تھی، مگر ان کی سانسیں تھم چکی تھی۔ اتنی بدنامی اور رسوائی نے ان کے دل کی دھڑکن کو روک دیا تھا۔ حویلی لارب کی چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ اپنے چہرے پر کسی کے ہونٹوں کے لمس کو محسوس کرتے ہی اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ جبران! لڑکھڑا کر کہتے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں آج ایک سکون سا آباد تھا۔ جبران نے سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جانتی ہو
تمہاری یہ آنکھیں مجھے پہلی ہی ملاقات میں گھائل کر گئیں۔ پتہ ہے کیوں؟ تکیے پر دونوں اطراف ہاتھ مضبوطی سے جمائے اور اس پر سایہ کرتے آنکھوں کو شدت سے چھوتے اسے دیکھنے لگا۔ کیونکہ یہ آنکھیں میری چاندنی جیسی ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہتے اب کی بار ایک ہاتھ کی انگلی سے ان آنکھوں کو چھوا۔ مبرہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ایک جلن سی تھی جو اس کے پورے وجود میں چونٹیوں کی مانند رینگنے لگی۔ جاننا چاہتی ہوں وہ کون تھی؟ اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھ کر جبران نے نرمی سے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اٹھایا۔ اس کے لہجے میں کرب تھا۔ مبرہ نے چونک کر اس کے حسین چہرے کو دیکھ اسبات میں سر ہلایا تو جبران پیچھے ہوا۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے اسے باہوں میں بھیجتے اپنے حصار میں لیا۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے اسے باہوں میں بھیجتے اپنے حصار میں لیا۔ مبرہ ناراضگی کے باوجود بھی چاندنی کی بابت جاننے کو اس کی باہوں میں لیٹی اب اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ چاندنی میرے چچا کی بیٹی تھی۔ چاچو کی وفات پانے کے بعد وہ ہمارے گھر میں ہی رہی۔ ہم دونوں ایک ہی عمر کے تھے، تبھی 10 سال کی عمر میں وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ میرا اور اس کا سارا دن ایک ساتھ گزرتا۔ گھر میں باقی کسی کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ میری عادت سے محبت بنتی گئی۔ میں جہاں بھی جاتا اسے بتا کر جاتا، میں جہاں پایا جاتا وہ وہاں موجود ہوتی۔ بابا چاہتے تھے کہ بھائی کی طرح میں بھی چودھری کی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لوں، مگر میں نے چاندنی سے شادی کا اعلان کیا۔ بابا پہلے نہیں مانے، مگر پھر میری ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ چاندنی کی خواہش تھی کہ میں آرمی جوائن کروں۔ اس کی خواہش کے تحت میں نے آرمی جوائن تو کی، مگر میرا رینک چھوٹا تھا۔ اس کے باوجود بھی میں خوش تھا، کیونکہ چاندنی خوش تھی۔ مبرہ یک ٹک اسے دیکھ اور سن رہی تھی، جس کے چہرے پر گزرے وقت کی پرچھائیاں تھیں۔ نوکری کے 1 سال بعد بالآخر ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، دن آنکھوں میں گزار رہے تھے۔ میری شدید خواہش کے باوجود بھی مجھے نکاح سے 2 دن پہلے کی چھٹی ملی، اور جب میں گیا تو چاندنی اپنی جان دے چکی تھی، کیونکہ چوہدری کے بیٹے بلاول نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی، جس کا الزام وہ چاندنی پر لگا گیا۔ اسے یقین تھا کہ میں اس کی پاک دامنی پر کوئی سوال نہیں اٹھاؤں گا، مگر اسے اس زمانے نے مار دیا۔ مبرہ وہ چیختی رہی، روتی رہی، بلکتی رہی، مگر کسی نے اس کی بے گناہی نہیں مانی۔ اس نے مجھے لکھا تھا کہ وہ میرے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ وہ نہیں چاہتی کہ دنیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا اس کا جبران نظریں جھکا کر چلے، بس اسی لیے اس نے اپنی جان دے دی۔ جبران کی آواز پھرا گئی تھی۔ مبرہ نم نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کے سینے سے لگی، اور میں نے اس کی بربادی کے پیچھے موجود ہر اس شخص کو چن چن کر سزا دی، جس کی وجہ سے وہ آج اس دنیا میں نہیں۔ میں اپنی محبت کا حق ادا کیا ہے میں نے۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر مبرہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ اسے روک دیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے آپ سے بدتمیزی کی۔ اب سے ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے کانوں کو چھوتے وہ شرمندگی سے سر جھکائے بولی، تو جبران نے لب دبایا۔ ایسے کیسے معاف کر دوں؟ سزا تو ملے گی۔ تھوڑی سے پکڑتے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے وہ مخمور لہجے میں بولا، تو مبرہ بلش کرتے نگاہیں جھکائے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد باندھے سر اس کے سینے میں چھپا گئے۔ ایک مدت کے بعد ایک سکون سا تھا جو جبران کو اپنے پہلو میں بیٹھے اس معصوم لڑکی کی وجہ سے محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی چاندنی کی مسکراتی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے چھائی تھی۔ جبران کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ سوٹ کے سنبھالے مبرہ کا ایک ہاتھ مضبوطی سے تھامے نیچے اترا۔ حویلی میں آج معمول سے بھی زیادہ خاموشی تھی۔ راحل ملک تو بیوی کے جانے کے بعد جیسے گمسم سا ہو گیا تھا، وہیں آج اتنے دنوں کے بعد جبران کو گھر دیکھ جہاں شجاع صاحب خوش ہوئے تھے، اب اسے یوں سامان کے ساتھ جاتا دیکھ وہ خوف زدہ سے پوچھنے لگے۔ یہ گھر اور اس گھر کے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، بس اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ آپ کو چھوڑ کر خوش رہیں اب آپ، بے لچک لہجے میں کہتے وہ نگاہیں چرا گیا۔ جبران میرے بچے، معاف کر دو مجھے، میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، مگر اب تم مجھے یہ سزا مت دو، میں مر جاؤں گا بیٹا، اپنے اس بوڑھے باپ کو معاف کر دو۔ دونوں ہاتھ معافی کے سے انداز میں جوڑتے وہ منت کرنے لگے۔ معاف کر دے بابا سرکار، مگر میں یہ فیصلہ لے چکا ہوں، بے تاثر لہجے میں کہتے وہ جیسے ہی مڑا
بے ساختہ ہی اس کی چیخ نکلی تھی۔ مبرا لڑکھڑا کر گرتی مبرا کو تھامے وہ پاگلوں کی طرح اس کا چہرہ تکنے لگا۔ مبرا، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ فرحت بھی ڈاکٹر کو بلائیں، پاگلوں کی طرح اونچی آواز میں چیختے ہوئے کہتا۔ وہ اسے اٹھائے بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ شجا صاحب بھی پریشان ہو چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ چکی تھی۔ متفکر سے وہ بیٹے کے ساتھ ہی دروازے پر موجود ڈاکٹر کے باہر آنے کے منتظر تھے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا میری بیوی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ کوئی گھبرانے کی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی اس نے پریشانی سے پوچھا تو ڈاکٹر مسکرائی۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، ایسی حالت میں چکر آنا نارمل ہے۔ ہاں، بابا بننے والے ہیں اور ملک صاحب آپ دادا۔ مبارک ہو آپ کو بہت بہت۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر انہیں مبارکباد دی، جبکہ جبران سن سا شاک کی کیفیت میں ایک جگہ پر جم سا گیا، ایسے جیسے کوئی معجزہ ہوا، جبکہ اس کے برعکس ملک شجاع خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ انہیں یوں خوشی سے بھنگڑا ڈالتے دیکھ ملازمین بھی مسکرا دیے تھے۔ او، میرے بیٹے کا بیٹا آنے والا ہے، میرا چھوٹا جبران، خوشی سے چہکتے ہوئے وہ کہتے۔ وہ جبران کے سینے سے لگے تھے۔ جبران نے بھی مسکرا کر انہیں خود میں بھینچا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے۔ ڈاکٹر کا شکریہ کرتے وہ بھاگ کر جبران سے بھی پہلے کمرے میں داخل ہوئے۔ ملک صاحب کو آتا دیکھ فرحت بھی ایک جانب ہوئی تھی۔ مبرا سرخ چہرے سے شرمائی ہوئی سی لیٹی تھی۔ ان کی آمد پر اٹھنے لگی۔ لیٹی رہو بیٹا، کوئی ضرورت نہیں اٹھنے کی، خوشی سے جھوم کر کہتے وہ بیڈ کے قریب گئے اور جانے کی ہی نوٹ ایک ساتھ اس کے سر سے بارے تھے۔ فرحت بھی یہ غریبوں میں بانٹتے۔ اب سے میری بہو کا خیال آپ کی ذمہ داری ہے۔ خیال رہے یہ بستر سے ایک پاؤں بھی نیچے نہیں رکھے گی۔ آخر کار یہ ملکوں کی بہو ہے، ہر ملکوں کا پوتا آنے والا ہے، میرے شیر کا شیر۔ مبرا کا جھکا سرخ چہرہ دروازے کے بیچ ہاتھ باندھے مسکرا کر دیکھتا وہ آگے بڑھا تھا۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گے، اگر جانا بھی ہے تو تم جا سکتے ہو، میری بہو اور پوتا یہیں رہیں گے میرے پاس۔ خوشی سے نم آواز میں کہتے وہ تحکم سے بولے، میری مجال جو آپ کی بہو کو لے جاؤ۔ ہاتھ سرنڈر کے سے انداز میں اٹھاتے وہ مسکرا کر بولا تو مبرا نے شکر کا سانس لیا تھا۔ وہیں شور سنتے راحیل کمرے میں آیا۔ بیٹا، بہت بہت مبارک ہو، تم تایا بننے والے ہو۔ راحیل کو دیکھ ملک صاحب نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا۔ جبران نے نظریں چرائی جب راحیل چلتے ہوئے آگے بڑھا۔ بہت بہت مبارک ہو، خدا بہت بہت خوشیاں دے تم دونوں کو۔ مبرا کے سر پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر کہتے وہ جبران کے پاس آیا۔ ایم سوری بھائی، آج تک بہت بدتمیزی کی آپ کے ساتھ، ان سب کے لیے سو سوری۔ کان پکڑتے اپنے بڑے بھائی سے معافی مانگی تو سب مسکرا دیا۔ بیٹا، اب یہ حال میرا بھتیجا کرے گا تیرا، ایک ایک چیز کا گن گن کر بتلا لے گا، تم صبر تو کرو۔ اس کا کان کھینچ کر کہتے وہ سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ کمرے میں ان سب کی خوشیوں سے بھرے کہہ کے گونجے تھے۔ تو میں پیار ریڈرز امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ کہانی کو فل واچ کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کہانی کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔